حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہماری رہنمائی کے لیے بہت سے پہلو ہیں۔ کل کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ وہ پیغمبر ہیں خدا کے کہ جن کے اسوہ حسنہ کو اللہ سبحانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے بھی اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ بڑی ہمہ جیت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ کی اس کارگاہ قدرت میں جتنا بھی غور و خوض کریں گے اسی قدر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات پر ایمان کی پختگی کی راہیں کھلیں گی۔ جو لوگ علم العرض سے واقف ہیں، یہ انہی کے شعور سے اللہ نے یہ کام لیا کہ آج انسان زمینی علوم کو پڑھتے ہوئے اس کی تہوں میں اتنا نیچے چلا گیا ہے، اس نے سونے کے خزانے تلاش کر لیے، عجیب قسم کی معدنیات اسے دستیاب ہیں، اور سمندر کی تہوں میں کیا کچھ ہے انسان وہاں تک بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ سب علوم اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید سے ماخوذ ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو دلچسپی ہے اور وہ اس چیز کی مہارت حاصل کرتے ہیں یا کر چکے ہیں، علم فلکیات، آسمانی نظام میں اللہ کی قدرتوں کے جو آثار، اس پہ اوپر جب غور و خوض کرتے ہیں تو وہ بھی عجیب عجیب قسم کے انکشافات، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج انسان آسمان کی وسعتوں کو بھی چیرنے کی کوشش کر رہا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب یہ آج جن علوم میں آپ یا میرے بچے اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو گیا۔ اگر ہم غور و خوض کریں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کتاب مجید سے رہنمائی پانے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ نے اپنے وقت میں اپنے نبیوں کے اوپر اور پھر بالآخر بالخصوص حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات پر ان اسرار و رموز کو، خواہ ان کا تعلق زمین سے، خواہ ان کا تعلق فلکیات سے، یہ سب اسرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ نے اپنے انبیاء پر کھولے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہمارے پاس وقت کم ہے،
قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو یہ کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم کس قدر عقل سے عاری قوم ہو، تم یہ بتوں کو معبود بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بلا شبہ میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بالکل واضح گمراہی میں پڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی اور پوری قوم کے اوپر یہ جو تھا نقطہ کھولا کہ بت پرستی، وہ بت، وہ مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو، کبھی یہ بھی الہ ہونے کے اہل ہیں؟ الہ ہونے کا اہل کون ہے؟ قرآن اس کو یوں ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر زمینوں آسمان کی وہ خفیہ باتیں، وہ خفیہ راز، وہ خفیہ عقدے جب کھولے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات پر اور اس کی قدرت کاملہ کے اوپر یقین کی اس حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کسی انسان کا گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یوں ہی اللہ کہتا ہے یوں ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر آسمانوں اور زمین کے چھپی ہوئی باتیں جو تھی وہ کھول دی، ملکوت جن تک عام عقل کی رسائی ممکن نہیں۔ کیوں ایسا کیا اللہ سبحانہ نے؟ فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ بصیرت پیغمبروں کی، نبیوں کی، رسولوں کی اس درجے پر فائز ہوتی ہے کہ وہ قوم کا کوئی فرد بھی ان کی بصیرت کے پرے کاہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے۔ اب قرآن کریم کے اس حصے میں اللہ سبحانہ نے آپ پر جو عقدے کھولے اس کو 3 حصوں میں قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا کہ پہلے آپ نے رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، کہ جب قوم کو بھی دیکھا کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی روشنیوں سے متاثر ہے، تو ستارے بھی جب ڈوبنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون سے خدا ہیں جو اپنے وجود اور اپنی روشنی کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے، جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسری ذات کے محتاج ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو ڈوب جائے، جس کی روشنی ماند پڑ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب یہ نظریہ قائم کیا؟ بالکل اپنی ابتدائی عمر میں۔ نمبر 2، قرآن یوں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر آپ نے رات کو ہی ستاروں کی بجائے جب طلوع چاند کا دیکھا، کہا یہ شاید یہ بڑا روشنی کا مرکز ہے، یہ الہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ بھی اپنی روشنی ختم کرنے لگا، صبح کے اجالے کا سامنا نہ کر سکا، چاند بھی غروب ہوا، کہا کہ میں ایسے کو بھی کبھی خدا نہیں سمجھ سکتا جو اپنی ذات میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ کی حضور لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین،
اس موقع پر اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرمائے تو میں بھی ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ مانا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بصیرت کے ہر پہلو میں رہنمائی خود اللہ فرما رہا ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم یہاں ارشاد فرماتا بڑے اختصار سے کہ تیسرے درجے میں جب آپ صبح طلوع ہوئی تو آپ نے سورج کو چمکتے دیکھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، چونکہ قوم سورج پرست تھی، قوم ستاروں کو پوجتی تھی، قوم چاند کو پوجتی تھی۔ ہمارے ہیں یہ قریب کے علاقے میں آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، ایرانی آگ کو پوجتے تھے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لوگ آٹا گوندھ رہے ہیں، ستو گوندھ رہے ہیں، اور انہی کی مورتیاں بنا کے ان کو سجدہ کرنے شروع کر دیتے تھے؟ یہ کس قدر انسانیت کی تذلیل تھی۔ آپ نے جب اتنا بڑا قرہ روشنی کو دیکھا، سورج کو، تو فرمایا کہ ھذا ربی، مت بھولیے کہ یہ پیغمبر کا شک پر سوال نہیں ہے، یہ سوال حضرت ابراہیم کا تینوں آیتوں میں کسی شک کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کو سادہ مثال میں یوں سمجھیں کہ آپ کو کوئی آدمی بریف کرانے کی کوشش کرے کہ صاحب یہ بکرا جو ہے نا آپ کے لیے بڑا مفید ہے، بڑا سیدھا جانور، اور آپ اس کو سمجھتے ہو، اس کی کمزوری کو سمجھتے ہو، اس کی بیماری کو سمجھتے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جانور جو قربانی کے اوپر لگے گا؟ یعنی کیا آپ کے سوال میں انکار ہے؟ آپ کے سوال میں انکار موجود ہے، یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ جانور قربانی کے اوپر لگ سکے، کیونکہ اس میں یہ بیماری ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ اب یہاں کہیں آپ کو غلط فہمی نہ لگ جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر کہ کیا ستارے یا چاند یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ھذا ربی، سورج میرا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی اس استفہام میں، اس سوال میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا انکار پوشیدہ ہے کہ کیسے ممکن ہے جنہیں اپنے وجود کی فکر رہتی ہے، وہ ڈوبتے ہیں، چڑھتے ہیں، کبھی ان کے سورج روشنیاں ماند پڑتی ہیں، کبھی تیز ہوتی ہیں، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جن کے وجود کو کسی دوسری ذات کے سہارے کی محتاجی ہو، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا اور قوم کو یہ باور کرایا تو فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں جو شرک تم کر رہے ہو۔ اسی موقع پر قرآن نے اس آیت مبارکہ کو بیان فرما کر کے اور امت کے لیے یہ ایک عظیم وظیفہ ارشاد فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تشکر کے کلمات جو اللہ کی ذات کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیے تھے، کہا کہ میں متوجہ ہوتا ہوں، اپنے چہرے کو جھکاتا ہوں اس ذات اقدس کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تم ایک چھوٹے سے علم کی بنیاد پر کہتے ہو کہ میں نے بہت بڑی دریافت کر لی ہے، میں نے فلاں دریافت کر لی ہے، میں نے فلاں چیز کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اللہ کا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دریافت کرنا ہے تو ان آفاقی نظام میں بھی غور کرنے کے بعد ڈھونڈنا ہے تو عرفان پانا ہے اس ذات کا پاؤ جس نے اس نظام کائنات کو قائم کر رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہر باطل کو چھوڑ کر کے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے نظام فلک کو بھی قائم کر رکھا ہے، جس نے نظام عرض کو بھی قائم کر رکھا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں کبھی مشرکوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ سبب
کہ میری بصیرت کی رہنمائی کرنے والا میرا خالق ہے۔ ان 2-3 آیتوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا انسان جو ہمارے موجودہ دور کا ہے، اس نے فلکیات کے علوم کو پڑھا، اس نے نظام ارضی کو پڑھا، اس میں اگنے والی فصلوں کے اوپر تحقیقات کی، اس کے سینے میں چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، سمندروں میں اترنے کی کوشش کی، کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ممکن ہے؟ کہ اللہ نے یہ عقدے پہلے سے اپنے نبیوں کے اوپر کھولے ہیں، اور ہر علم جو ہے، یہ سچی بات یہ ہے کہ نبیوں کی میراث ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جس سے انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ واقف نہ ہوں۔ کسی نہ کسی پہلو میں ہر علم جو ہے وہ اللہ کی کائنات میں جو پھیل رہا ہے وہ نبیوں کی علمی میراث ہے، ورنہ کوئی انسان جو کسی نبی کو علم نہ ہو وہ علم دریافت کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ ماخذ ہے علوم الہیہ کا۔ اسی بنیاد پر میں یہ عرض کروں گا کہ بلا شبہ یہ بہت بڑی خدمت ہے کائنات کی، بہت بڑی علمی خدمت ہے کہ ہمارا آج کا کوئی بچہ فلکیات کا ماہر ہو جائے، وہ نظام شمسی کو سمجھے، وہ چاند سورج کے مطلب الٹنے پلٹنے کو سمجھے، ان کے گھٹنے بڑھنے کو سمجھے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن مت بھولیے کہ یہ خیرات ہے محمد الرسول اللہ کے قدموں کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ آج فلکیات کے ماہر بن کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ شاید یہ میں پیدائشی طور پر عالم تھا، ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے اسی کا علوم جو ہے وہ بٹ رہے ہیں دنیا میں، قرآن ماخذ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں شاید یہ پہلے بات بھی عرض کر چکا ہوں، آج کل کے ہمارے بہت بڑے محقق عالم، آپ کو کسی موقع پر ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بھی عالم سے ہو سکتا ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عالم نبی تو نہیں ہے، کوئی رائے ان کی آپ کو پسند آئے کوئی نہ ہوئے، لیکن جو علمی خدمت وہ لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر توجہ کرنا یہ بہرحال امت کا مسئلہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہم اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کے کئی ایک جلد ہیں، سیرت رسول کے نام سے۔ اس کی پہلی جلد میں ڈاکٹر صاحب نے ایک جستجو کی، تحقیق کی، اور مجھے جو یاد پڑتا ہے ان کا فگر، ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ انکشاف کیا کہ اس وقت آج کے زمانے میں دنیا میں 900 سے زیادہ علوم متعارف ہو چکے ہیں، جن میں آپ کی بیالوجی ہے، جن میں آپ کی مطلب سائنس ہے، جن میں آپ کے فلکیات کے ماہر ہیں، جن میں علماء تفسیر ہیں، جن میں حدیث کا علم وغیرہ وغیرہ، 900 سے زائد علوم دنیا میں متعارف ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں 900 کے 900 علوم کا ماہر ہوں۔ کسی کو تفسیر میں مہارت ہے تو اسے حدیث کے بارے میں اتنی جو ہے وہ دسترس نہیں ہے، کوئی فلکیات کا ماہر ہے تو وہ زمینی علوم کے سے واقف نہیں ہے، کوئی آب دوزوں کا علم جانتا ہے تو وہ ہوائی جہاز کے بارے میں نابلد ہے۔ یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں 900 کے 900 علوم کی اقسام کو میں جانتا ہوں، میں واقف ہوں۔ یہ سارے کا سارا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اتنے بڑے علوم کا ذخیرہ جو ہے اس کا ماخذ اول جو ہے وہ کلام مجید قرآن پاک ہے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی کتاب، میرے پاس اتنی بڑی کتاب، مگر میں نے اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ آج کی دنیا کے کافر، وہ سویڈن کے لوگ ہوں، وہ فرانس کے لوگ ہوں، یا دیگر ممالک کے مطلب بے حیا قسم کے کفار ہوں، وہ کیوں کتاب مجید کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کتاب مجید، اس کے اوپر جو شخص بھی ایمان کے ساتھ جھکا ہے، اس نے اسے اللہ کی رحمت سے
اللہ کا عرفان نصیب فرما دیا ہے، اور سب غیبوں سے بڑا غیب خود اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ یعنی جو آدمی بھی ایمانداری کے ساتھ قرآن کے اوپر جھکتا ہے، قرآن کے اوپر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نتیجہ ممکن نہیں ہے کہ اسے علومی طور پر، علمی طور پر کوئی دنیا کے علوم میں مروج یا کوئی دین کے علوم میں مروج علوم جو ہیں ان کے اوپر مہارت اسے حاصل نہ ہو۔ یار 900 علوم یہ انسانی تحقیق ہے، ایک محقق کی تحقیق ہے کہ 900 علوم دنیا میں متعارف ہیں، 900 علوم سے انسان واقف ہو چکا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ کل کنا کوئی آ کر کے کوئی محقق عالم دین کہے کہ نہیں، قرآن تو اس سے بھی زیادہ علوم کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ انسانی تحقیق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ فکرہ کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، علوم کا مرکز قرآن ہے، یہ حضرت مولا کائنات فرمائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں ایسے باب العلم نہیں فرمایا۔ اب جس شخص کی، جس علی کی نظر قرآن پر ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام علوم کا مرکز قرآن ہے، لیکن انسانوں کی فہم اتنا ہی پا سکے گی جتنی اس میں ہمت ہے۔ میں کسی ایک آیت کا عالم ہو سکتا ہوں، 2 کا ہو سکتا ہوں، 3 کا ہو سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی کوشش کرے وہ پورے قرآن کا احاطہ کر سکتا ہے، مگر قرآنی سارے علوم کو سمجھنا یہ تو ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی فہم کو اتنا ہی نصیب ہوگا جتنی جس کی کوشش ہوگی۔ اب یہ حال ہے باب علم کا، تو پیارے بھائیوں سوچو نا کہ جس ذاتی اقدس محمد رسول اللہ کے سینے پر یہ قرآن اترا ہوگا، ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں یہ ایسے فکرے نہیں آ گئے۔ سید کائنات محمد الرسول اللہ میرے آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کائنات میں ہونے والے، ہو چکے ہونے والے سارے واقعات کو، آنے والے معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری تلی کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے۔ یہ سید عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ میرے بھائیوں، میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی محبت، شخصیت سے محبت کا صرف پہلو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی یاد میں قربانی کر دیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ کتنا بڑا عالم تھا، اور اللہ نے کتنی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی ان کو۔ آپ فلکیات پر غور و فکر کرتے ہیں، ستاروں کو پڑھتے ہیں، چاند کو پڑھتے ہیں، سورج کا مطالعہ کیا تو کہا ان میں سے کوئی بھی خدا ہونے کا اہل نہیں ہے، الہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے، جس نے آسمان کو قائم کر رکھا ہے، جس نے نظام ارضی کو قائم کر رکھا ہے، جو پانیوں کو روانی بخش رہا ہے، خدا وہ ہے، جس نے زمین کے سینوں میں خزانے رکھے ہوئے ہیں، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے، الہ وہ ہے، جس کے حکم سے یہ نظام کائنات فلک قائم ہے، یہ چھت بدستور قائم ہے، الہ وہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنے چہرے کو اس ذات کے سامنے جھکاؤں گا اور جھکاتا ہوں، ہر باطن سے الگ ہو کر، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ یہ معرفت آج کا طالب علم اگر علم کے بعد دین کو نہ سمجھے یا اللہ کا عرفان نہ پائے، تو ہم یہ تو کہیں گے کہ دنیا میں اس نے علم کمایا، مگر اسے عرفان رب نصیب نہیں ہوا، تو علم کی برکت اسے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ عزیزو، آج یہ دنیا کفر اس پاک کتاب کی ایسے دشمن نہیں ہے،
اس کو کیوں وہ مٹانے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا میں کتاب مجید کلام اللہ قرآن مجید موجود ہے، دنیا اسلام کو کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ہماری کمزوری ضرور ہے۔ میں ایک خطیب چھوٹی سی مسجد کا، آپ سے مخاطب ہونے والا بندہ، میرے جذبات ہو سکتے ہیں، مگر اصل ذمہ داری یہ ہمارے ان حاکموں کی ہے جو دنیا کے تخت کے ایک خطیر حصے پر اسلام کے نام سے حکومتیں کر رہے ہیں، جن کے تخت، جن کی راجدھانیاں دین کے نام پر قائم ہیں اور مملکت اسلامیہ کے وہ مالک ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کفر کو باور کرائے، یقین دلائے کہ تمہاری دشمنی قرآن سے تمہیں خود لے ڈوبے گی، کتاب مجید کو کچھ نہیں ہوگا، ہزاروں جلانے والے خود جل جائیں گے، وہ سویڈن کا بدماش ہو، وہ فرانس کا، وہ کسی اور خطے کا ہو، اس لیے کہ میرا آپ کا خدا، میرا آپ کا اللہ اس کتاب مجید کو محمد الرسول اللہ کے سینے پر نازل کرنے والی ذات وہ خود فرماتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسے نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ کو ٹکرائے گا تو وہ خود پاش پاش ہو جائے گا، مگر کتاب مجید کو کبھی زیر نہیں کر سکے گا۔ آخری بات، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا، آپ ابتدائی حالات رسول پاک علیہ السلام کے کبھی سیرت کے پڑھیں، نبی اکرم علیہ السلام پر جب جبریل آ کر کے قرآن پڑھتے تھے نا، اللہ کے حکم سے جبریل قرآن سناتے تو حضور ساتھ ساتھ میں دہرایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جیسے جبریل پڑھتے، حضور سنتے بھی توجہ کے ساتھ، حضور سنتے بھی اور پھر پوری توجہ کے ساتھ جبریل کی موجودگی میں حضور دہراتے بھی، تاکہ کوئی زبر زیر کا فرق، کوئی کسی طرح کا فرق جو ہے وہ قرآن مجید میں نہ رہ جائے۔ اب یہ دوہری مشقت ہے، اب یہ دوہری تکلیف ہے کہ ایک آدمی توجہ سے سنے بھی اور پھر اسے اسی وقت میں یاد بھی کرے، یہ دوہری مشقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ میں حفاظت قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ فرمایا میرے حبیب، جب تم پر ہمارے فرشتہ جبریل روح القدس قرآن پڑھیں تو آپ فقط سنیں، توجہ سے آپ فقط سنیں، ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ، پھر اس کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا اور اسے بار دیگر آپ کو یاد دلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو کیا ہوگا؟ اس قسم کے اذیت ناک سین جو ہیں وہ آپ کو تکلیف ضرور دے سکتے ہیں، بحیثیت ایماندار کے مجھے اذیت میں ضرور مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ امتحان ہے ہمارے سربراہان حکومت کا، مگر سن لو مسلمانوں، قرآن کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، یہ کتاب کسی عام ذات کی طرف سے نہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے نازل کرنے والے نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ سنیے قرآن کو، بس سنیں توجہ سے، پھر اس کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج کی میری اس گفتگو سے دو باتیں میں آپ کہ اگر اللہ سبحانہ نے آپ کو علوم جدیدہ میں، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، سائنس جس قدر آپ پڑھیں گے آپ جھکیں گے قرآن کے اوپر، اسے کبھی بھی اپنی کامیابی نہ سمجھنا، قرآن کی رہنمائی میں اللہ کی معرفت پانے کی کوشش کرنا۔ میں دعا گو ہوں کہ میرے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت کی وہ راہیں ان پر کھولے
جن سے ان کو دین حق کی معرفت ملے، اللہ کی معرفت ملے، قرآن کی معرفت ملے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انہیں نصیب ہو۔ اور دوسری بات کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ ایسے نہیں تھی، آپ جن علوم و معانی کا مرکز تھے اس کی ایک جھلک قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اور یہ دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا نہیں ہے، یہ سن لیجئے، قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھیے گا، 7ویں پارے سورہ انعام کی یہ آیت، اور آیت نمبر ہے 76-75۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِی، یہ فعل ہے، ورب ہے، اس کا سبجیکٹ فاعل خود اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ نُری، ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کے خفیہ خزانوں کی وہ باتیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نہیں کھلی تھی۔ ابراہیم کی سیرت مجھے آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم قرآن پر جھکیں، اس سے محبت کریں، اس سے رہنمائی پائیں۔ حق تعالی جل جلالہ حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عافیت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔